جو جنگ تھی الحمدللہ وہ کچھ حالات نارملائز ہوئے ہیں. اس پوری سچویشن کی وجہ سے دنیا کی کئی ایئر لائنز متاثر ہوئی. بہت ساری ایئر لائنز ہیں کہ ان کی ویب سائٹس دیکھیں, لکھ کر لگا دیا تھا جناب ہم ان کنٹریز کے لیے ہمارے جو فلائٹ آپریشن ہم نے اس کو کینسل کر دیا ہے, فی الحال معطل کر دیا ہے. اگر آپ نے اپنا ٹریول پلان کر رکھا ہے, ایک چیز جو آپ نے دیکھنی ہے اس کو کنٹینیو کرنے سے پہلے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. آج کے ولاگ ایئر سپیس کے حوالے سے ہے. ہم نے دیکھا کہ بھارت اور پاکستان کے مابین جو ایک ایسکیلیشن تھی, ایک جو جنگ تھی, الحمدللہ وہ کچھ حالات نارملائز ہوئے ہیں. دنیا کے کئی ممالک کے بیچ میں انہوں نے انٹروین کیا ہے, سیز فائر ہو گیا ہے. مطلب جو وار تھی, جو جنگ تھی, وہ اس ٹائم رک چکی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس پوری سچویشن کی وجہ سے دنیا کی کئی ایئر لائنز متاثر ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا میں رہنے والے تقریباً 2.25 ارب جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. اوورسیز جو دونوں کنٹریز کے لوگ تھے وہ اس پوری صورتحال سے خاصے متاثر ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ایک پریشانی دیکھنے کو مل رہی تھی. کئی ایئر لائنز کی جانب سے اپنی جو ویب سائٹس تھی اس کے اوپر بتا دیا گیا تھا کہ ان کنٹریز کے لیے فلائٹ آپریشن جو ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے, کیونکہ جہاز جو ہیں وہ فضا میں ہوتے تھے اور اسی ٹائم ایک نوٹم جاری ہوتا تھا, بتا دیا جاتا تھا جناب کتنے گھنٹے کے لیے ایئر سپیس بند کر دی گئی ہے. پہلے تو جو دیگر ایئرپورٹس تھے, اگر لاہور کی ایئر سپیس بند کی گئی ہے, اسلام آباد کی ایئر سپیس بند کی گئی ہے, تو اس کا آلٹرنیٹ کے طور پہ کراچی میں جہاز کو لینڈ کروایا جا رہا تھا. اس طرح وہاں بھی ایئر لائنس کو مشکلات کا سامنا تھا, کیونکہ ان کی جو پوری شیڈول بنا ہوتا ہے, انہوں نے اسلام آباد اگر فلائٹ تھی وہیں سے مسافروں کو لے کے واپس جانا تھا, وہ ساری کی ساری چیزیں ڈسٹرب ہو رہی تھیں. ایک تو یہ صورتحال تھی. پھر اس کے بعد جو اگلی سچویشن یہ آئی کہ جناب کہ تمام ہی ایئرپورٹس بند کر دیے گئے پاکستان میں اور انڈیا میں. تو اس کے بعد ایئر لائنس کو کیا ہوا کہ ہوا سے دوبارہ واپس مڑ کر جانا, ان کا فیولنگ, ان کے باقی معاملات, ان کا پوری جو ایک سائیکل چل رہی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے بہت ساری ایئر لائنس ہیں کہ ان کی ویب سائٹس دیکھیں تو اس کو لکھ کر لگا دیا تھا جناب ہم ان کنٹریز کے لیے ہمارے جو فلائٹ آپریشن ہم نے اس کو کینسل کر دیا ہے, فی الحال معطل کر دیا ہے. میں نے خود پاکستان واپس جانا ہے, تو میں خود 2-3 دن سے اس کو بڑا مانیٹر کر رہا تھا. اس بلاگ سے علاوہ بھی میں ابھی آیا تھا 4 دن پہلے ہی, تو میں نے اپنے جو دورہ تھا اس کو بڑا محدود کیا اور کوشش تھی کہ جلدی سے واپس پاکستان اپنی فیملی کے پاس جاؤں. اور اپنا جو کام ہے وہ بھی خاصا بڑھ گیا تھا, ٹرانسمیشنز, وار روم, وہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. تو بالآخر مجھے تو منڈے کی فلائٹ مل گئی ایئر بلو کی, جٹ بلو کی, سوری ایئر بلو پاکستان کی, جٹ بلو امریکن ایئر لائن ہے, وایا دوحہ جو ہے پاکستان جائے گی. ابھی جو صورتحال ڈی ایسکیلیٹ ہوئی ہے اس کے بعد اس ٹائم کرنٹلی دونوں ممالک کی ایئر سپیس جو ہے مکمل طور پر وہ بحال کر دی گئی ہے. مکمل طور پر دونوں ممالک کا جو فلائٹ آپریشن ہے انڈیا اور پاکستان, اس کو ڈفرنٹ جو دنیا کی ایئر لائنز انہوں نے ریزیوم کر دیا ہے. اگر آپ نے اپنا ٹریول پلان کر رکھا ہے تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو آپ نے دیکھنی ہے اس کو کنٹینیو کرنے سے پہلے, وہ آپ نے اپنی ایئر لائن سے پہلے ڈیفینیٹلی لازمی آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا, وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ میں نے بتایا پورا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو رکھا تھا. بہت سے لوگ کئی ایئرپورٹس کے اوپر سٹک ہو گئے تھے, جو کہہ لیں کہ ہوا میں تھے. واپس اگر دبئی چلی گئی فلائٹ, اگر ابوظہبی چلی گئی, دوحہ چلی گئی ہے, تو وہ لوگ وہیں پہ سٹک ہو کے رک گئے تھے. اب ایئر لائنس پہلے مرحلے میں ان لوگوں کو جو ان کی جو پوری ڈسٹرب ہوئی تھی فلائٹس, ان کو بھیجیں گی. پھر اس کے بعد جناب جو دیگر پیسنجرز آئیں گے تو وہ اس طرح جا سکیں گے. تو اپنی ایئر لائن سے آپ پہلے لازمی رابطہ کریں. اگر آپ کی فلائٹس کینسل بھی ہوئی ہیں, اگر آپ نے ایئرپورٹ پہ نہیں بھی گئے, پھر بھی آپ نے جو پلان کرنا ہے آگے والا, تو آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا, ورک کر کے ہی آپ آگے جائیے گا. اب جناب اگلی جو اس پوری صورتحال میں آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری فلائٹ, میں جو پاکستان جانے کی فلائٹ لینی تھی, میں نے اپنی فلائٹ کو مطلب 1 وے فلائٹ میں لے کے آیا تھا, سیکنڈ مجھے جانے کی لینی تھی. تو فلائٹیں سستی تھیں, لیکن اس صورتحال کے بعد ایک دم سے $200-300 جو ہیں وہ 1 وے جو ہے 1 سائڈ کے جو ہے پرائس میں اضافہ ہو گیا. تو اگر آپ پلان کر رہے ہیں ریسنٹلی پاکستان یا انڈیا جانے کا, تو ابھی ہفتہ 10 دن رک جائیں. حالات تو نارملائز ہو چکے ہیں ڈیفینیٹلی, بارڈرز پہ جو صورتحال بہتر ہو چکے ہیں بیکاز آف امریکہ, ٹرمپ صاحب کی وجہ سے, ان کی مہربانی کی وجہ سے. لیکن جو کہہ لیں کہ رش ہے, اس رش کو ختم ہونے دیں, تو پھر فلائٹ آپ کی جو آپ کو چیپ ملنا شروع ہو جائے گی. یہ پوری صورتحال کی کیوں گئی, آپ کو معلوم ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں دونوں جانب سے ڈرونز اڑائے گئے, میزائل سسٹم. میں اس پہ وار کی, کسی کی جیت کسی کی ہار کی میں بالکل بات نہیں کروں گا, وہ دنیا کے سامنے ہے, دنیا بتا رہی ہے, اور وہ آپ کے بھی سامنے ہے کہ 12 گھنٹے پہلے تک جو ہماری دوسری سائڈ تھی, جو انڈین تھے, ان کا ایک اور نوعیت کا موقف تھا. اور جب ہم نے جواب دینا شروع کیا علل صبح, تو ود ان 12 آور جو ہے وہ دنیا جو ہے اس ٹائم جاگ بھی گئی. اور ٹرمپ جو پہلے کہہ رہے تھے لڑتے رہتے ہیں, لڑنے دیں, وہ بھی ایکٹیو ہو کے سیز فائر کا اعلان بھی خود کر رہے ہیں. مارکو روبیو کو دیکھ لیں, دنیا کی دیگر جو کنٹریز دیکھ لیں, ایون انڈیا کی سائڈ سے دیکھ لیں, اور اب جو CNN جس طرح دعویٰ کر رہا ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان کی جانب سے میزائل کی بارش کی گئی ہے تو اس کے بعد حالات بدلے ہیں. میں پھر بھی پولیٹیکل باتیں میں اس کو اگنور کر دیتا ہوں فی الحال. اب جناب آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا یوکرین اور
रशिया का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस दौरान आजरबाईजान के एक जहाज को रशियन मिसाइल हिट करता है। जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, काफी बार चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो इस तरह के मामला हो सकते हैं। माजी में इसी तरह एक यूक्रेन का जहाज, जब अमेरिका और ईरान का एक कह लें कि एस्केलेशन थी दोनों जानिब, तो ईरानियन ने यूक्रेन का एक जहाज नीचे गिरा दिया था, जिस पे बाद में माफी भी मांगी गई थी, चंद साल पहले की बात है। तो ये वो सूरत हाल है कि अवॉइड किया जाता है दोनों जानिब। पाकिस्तान ने, ISPR ने जब एक प्रेशर भी किया तो बताया कि जब इंडिया ने अटैक किया, मिसाइल मार, तो 56 कमर्शियल प्लेन उस टाइम पाकिस्तान की फजाई हदूद में मौजूद थे, जो कई दुनिया की एयरलाइन के जहाज थे, जिसमें हजारों की तादाद में, मैं कहूँगा ना, लोग 50 से हजारों की तादाद में उनमें लोग मुसाफिर सवार थे। तो कहीं भी कोई मिसहैप ऐसा हो सकता था जहाँ पे सिविल जो है लोग जो अपने कामकाज के लिए, जो टूरिज्म के लिए या अपने किसी मकसद के लिए कहीं जा रहे थे, वो उसका निशाना बन सकते थे। तो चलें, बिलाखिर जो जंग है उसका खतरा टल चुका है। तो अब आप अपना जो प्लान है, अगर आप रुके हुए थे, जाना चाह रहे थे, किसी भी मकसद से आपने जाना था पाकिस्तान या इंडिया, तो आप जल्दी से उसको प्लान करें और जा सकते हैं। मुकम्मल तौर पर दोनों जानिब से आप फ्लाइट ऑपरेशन बहाल है, तमाम एयरपोर्ट्स खुले हुए हैं। एक और क्वेश्चन बहुत से लोगों के माइंड में होगा कि अब दोनों जानिब से जब हमले किए गए हैं तो उसमें कोई एयरपोर्ट्स मुतासिर हुए होंगे या कुछ ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों जानिब से जो मिलिट्री बेसिस थी, जो दफाई मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, उन्हीं को निशाना बनाया गया। किसी जानिब जो सिविलियन, जो कमर्शियल एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। थैंक यू सो मच।